السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج 16 رمضان المبارک ہے اور ہمارے سامنے چند سوال ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے غور سے سنیے اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے۔ سب سے اہم اور پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو یہ چند حضرات ہیں، ان کو شمار کرتا ہوں، غور سے سنیے۔ نمبر 1، فقراء، یعنی جن کے پاس نصاب کے باقدر مال نہ ہو۔ نمبر 2، مساکین، یعنی محتاج، جو کسی بھی مال کے مالک نہ ہو۔ نمبر 3، اسلامی حکومت کے وہ آدمی کام کرنے والے جو زکوٰۃ و عشر کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مصرف یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یا نو مسلموں کو اسلام پر جمانے کے لیے بطور تالیف قلب، یعنی ان کے دل کو مائل کرنے، نرم کرنے کے واسطے زکوٰۃ خرچ کی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا محض نو مسلم ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ کے پیسے خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ البتہ اگر وہ فقیر یا مسکین ہوں تو اس اعتبار سے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5، ایسے غلام جو اپنی آزادی کے لیے مدد کے طالب ہوں۔ نمبر 6، تاوان بھرنے والے، یعنی قرض دار، ایسے قرض دار جن کو قرض سے سبکدوشی کے لیے زکوٰۃ دی جائے، جب کہ ان کے پاس اپنی ذاتی مالیت قرض کی ادائیگی کے لیے باقی نہ ہو۔ نمبر 7، وہ غازیان اسلام اور مجاہدین جو اپنی مالی بے سر و سامانی کی وجہ سے اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے ہوں، گویا جہاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مجاہدین کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، وہ مسافر جو سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائیں، اگرچہ اپنے وطن میں مال و ثروت والے ہوں اور گھر سے فوری طور پر مال منگانا مشکل ہو۔ یہاں پر ایک اہم بات یاد رکھنا چاہیے کہ مذکورہ 8 مصارف میں سے تالیف قلب، یعنی اسلام کے لیے دل لبھانے کا مصرف اب باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اسلام کے غلبہ اور اس کی تعلیمات عام ہو جانے کے بعد اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ بقیہ مصارف میں عاملین سے مراد اسلامی حکومت کے وہ کارندے ہیں جو عوام سے زکوٰۃ کی وصولی پر مامور ہیں، تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ تنخواہ کی مقدار حاصل شدہ زکوٰۃ کی رقم سے آدھا سے زائد نہ ہو، اور غلام باندی اس دور میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی دور میں کسی جگہ پائے جائیں تو ان کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے اکثر مصارف کی بنیاد محتاجگی اور ضرورت مندی پر ہے، اور یہ بات متعین ہے
کہ زکوٰۃ پر اصلاً ضرورت مندوں کا حق ہے، جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا قطعاً جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص ضرورت بھر مال ہونے کے باوجود بھیک مانگے گا وہ دراصل جہنم کے انگارے اکٹھا کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی کا نظم ہو اس کے لیے روٹی کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔